کہ تھوڑی سی آپ نے توجہ ادھر سے ادھر کی، لوگ ناراض ہو گئے، جس کی کوئی حیثیت نہیں اس سے ناراض ہو گئے۔ یہ اشرف الانبیاء ہے، یہ افضل الانبیاء ہے، یہ خاتم الانبیاء ہے۔ امام جعفر صادق نے عظمت بیان کی، کہا میرے جد کی عظمت یہ ہے، جب محفل میں بیٹھتے تھے تو ہر ایک کی طرف دیکھتے تھے، ہر ایک کو اپنی نگاہ سے منور کرتے تھے، ہر ایک یہ کہتا تھا نبی نے آج مجھے دیکھا، نبی مجھ سے بات کر رہے تھے۔ نبی کا اخلاق ایسا ہے کہ کبھی ہمیں اگنور نہیں کیا۔ لیکن جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، وہ نبی جس کی تربیت یہ تھی کہ محفل میں جتنے بیٹھے کسی کو مایوس مت کرنا، ہر ایک کی طرف دیکھنا، اسی نبی نے جب کسی ایسے کو آتے دیکھا جس کے دل میں علی کا بغض تھا تو منہ موڑ لیا، دیکھنا گوارا نہ کیا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، یا علی، یا علی، توجہات ہے یا نہیں ہے؟ وہ نبی جو ہر ایک کو اپنی نگاہوں سے بہرمند کر رہا ہے۔ دیکھیے تربیت نفس کا عملی مرحلہ ہے یہ۔ لوگ اسے تربیت نفس کے واقعات میں ذکر ہی نہیں کرتے، جبکہ ذکر ہونا چاہیے اسے، کہ نبی جس نے تربیت ایسی کی کہ جتنے سامنے ہیں ہر ایک کو توجہ دو۔ اچھا ہمارے لیے تو ممکن بھی نہیں ہے، وہ نبی تھے، تو معجزہ ہے ان کا۔ انسان عشرے سے خطاب کرتا ہے، یہ مبتلا رہتے ہیں ہم لوگ، اور کافی عرصے بعد کوئی صاحب کہتے ہیں میں نے آپ کا پورا عشرہ سنا تھا۔ میں نے کہا میں آپ کو پہلی دفعہ دیکھا، کہا میں سامنے بیٹھا ہوتا تھا۔ میں نے کہا میں معذرت خواہوں آپ سے، نہیں ہوتی توجہ، بہت توجہ چاہ رہا ہوں ان جملوں کے اوپر، نہیں ہوتی توجہ۔ لیکن یہ نبی کا معجزہ ہے، کوئی یہ شکوہ نہیں کر سکتا تھا کہ آج میں نبی کی مجلس میں گیا اور نبی نے مجھے نہیں دیکھا۔ تاریخ نے لکھا، بڑی توجہ، تاریخ نے لکھا، بڑے بڑے علماء نے جب اپنا قلم چلانا شروع کیا تو یہ جملے لکھے کہ کسی مقام پر، کسی غزوے میں، کسی جنگ میں، کسی سریے میں، جب امیر کائنات تشریف لے کر آئے واپس تو ایک بندہ شکایت لے کر آیا، دائیں طرف سے آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ یہ علی نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ اتنا کہا نبی نے اپنا منہ ادھر موڑ لیا بائیں طرف، وہ گھوم کے بائیں طرف سے آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ نبی علی نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، نبی نے منہ دائیں موڑ لیا۔ سیرت مصطفیٰ، اخلاق مصطفیٰ سے یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ جو علی کے حوالے سے دل میں بغض رکھے، نبی اس کی شکل دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ دیکھیے دائیں سے آ رہا ہے تو بائیں منہ موڑ رہے، یا رسول اللہ آپ تو کریم ہیں، یا رسول اللہ آپ تو صاحب اخلاق فاضلہ ہیں، یا رسول اللہ توجہ توجہ، جملوں کو ضائع نہ کیجیے گا، یا رسول اللہ شیعہ سنی دونوں کتابوں کی ذمہ داری لے کے آپ کی سماعتوں کی نظر جملے کر رہا ہوں۔ یا رسول اللہ آپ نے فرمایا ہے، یا علماء تشریف فرمائے ان سے آپ تصدیق کروا لیجیے گا، یا رسول اللہ آپ نے فرمایا ہے اکرم الضیف ولو کان کافرا، مہمان کا احترام کرو چاہے کافر کیوں نہ ہو۔ اکرم الجارہ ولو کان کافرا، پڑوسی کا احترام کرو چاہے کافر کیوں نہ ہو۔ اطع الوالدین وان کانا کافرین، والدین کی اطاعت کرو چاہے کافر کیوں نہ ہو۔ یا رسول اللہ آپ نے کہا مہمان آ جائے تو احترام کرو چاہے کافر کیوں نہ ہو، آپ نے کہا پڑوسی آ جائے تو احترام کرو چاہے کافر کیوں نہ ہو۔ اب آپ مجھے بتائیے آپ کا ہندو پڑوسی ہو، آپ کے گھر پہ آئے، آپ اس کی طرف دیکھیں نہ، یہ احترام ہے یا بے احترامی ہے؟ توجہ چاہ رہا ہوں، بڑی توجہ۔ سب کہیں گے جی بے احترامی ہے، پڑوسی کو اگنور کیا، وہ سامنے سے آیا آپ منہ ادھر کر کے بات کر رہے، دیکھ ہی نہیں رہے اس کو، یہ تو بے حرمتی ہے، یہ تو بے احترامی ہے۔ مہمان آیا آپ مہمان کو توجہ ہی نہیں کرے، دیکھ ہی نہیں رہے مہمان کی طرف، یہ بے احترامی ہے۔ نبی نے فرمایا احترام کرو، ہندو کیوں نہ ہو، کافر کیوں نہ ہو، عیسائی کیوں نہ ہو، مسیحی جو بھی ہے، یہودی ہے، لیکن تمہارا فرض احترام کرو۔ آنے والا مہمان بن کے آیا، کافر کیوں نہ ہو احترام کرو، پڑوسی کافر کیوں نہ ہو احترام کرو۔ لیکن نبی نے بغض علی رکھنے والے سے منہ پھیر کے بتایا چاہے نبی کا کلمہ پڑھنے والا کیوں نہ ہو، وہ لائق احترام نہیں ہو سکتا ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، یہ اسی لیے روایات میں ہے، اور واضح سی بات ہے، کوئی اس میں پریشانی کی بات نہیں۔ ہم لوگ کہتے ہیں دو دنیا چار والی بات ہے، جو ناسبی ہے وہ یہودی سے بدتر ہے، جو ناسبی ہے وہ مسیحی سے بدتر ہے، جو ناسبی ہے وہ کافر بت پرست سے بدتر ہے۔ بغض اہل بیت اتنی بڑی نجاست ہے، نبی کریم نے اپنے رخ انور کو موڑ لیا،
دائیں سے یہ تربیت ہو رہی ہے، یہ ہے تعلیمات مصطفیٰ، معاشرے والوں کو تربیت دی جا رہی ہے۔ کوئی علی کا بغض دل میں رکھ کر آئے تو اس کی طرف مت دیکھو، اس سے منہ موڑ لو، دائیں سے آئے تو بائیں، بائیں سے آئے تو دائیں۔ اب اس کو قضیے کو ذرا الٹا کر لیجیے، اس کا عکس بنا لیجیے۔ اگر کوئی ایسا آ جائے جس کے دل میں علی کی محبت ہو تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ جس کے دل میں علی کے لیے پیار ہو تو پھر معصوم کا ارشاد گرامی سامنے آتا ہے، التبسم فی وجہ اخیک المؤمن کفارۃ من الذنوب، اپنے مؤمن بھائی کو دیکھ کر اگر چہرے پہ مسکراہٹ لائے تمہارے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا، تمہارے گناہوں کی بخشش ہو جائے گی۔ صرف اس نیت سے مسکرائے جیسے میں علی والا ہوں ویسے یہ علی والا۔ بڑی توجہ چاہ رہا ہوں، گفتگو آگے بڑھ رہی ہے۔ مبغض حیدر نبی کے سامنے آیا تو نبی نے پلٹا دیا، توجہ نہیں کی، بار بار گھوم کر آیا، چاروں طرف سے آیا، نبی نے توجہ نہیں کی۔ اس کے بعد جملہ، اسٹیٹمنٹ، پالیسی نبی نے، مصطفیٰ نے اپنی پالیسی دی، کا علی منی و انا منہ، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ من فارق علی فقد فارقنی، جس نے علی کو چھوڑا اس نے مجھے چھوڑا۔ من آذا علی فقد آذانی ومن آذانی فقد آذا اللہ، جس نے علی کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی۔ علی سے کوئی بھی سودا کرنے سے پہلے سوچ لینا کہ بات اللہ سے ہو رہی ہے۔ دشمنی کرو گے تو اللہ سے ہوگی، دوستی کرو گے تو اللہ سے ہوگی، بات پہنچے گی سیدھی خدا تک۔ یا رسول اللہ، دشمن حیدر آیا، توجہ، دائیں طرف سے آیا آپ نے بائیں طرف رخ کر لیا، بائیں طرف سے آیا آپ نے دائیں طرف رخ کر لیا۔ یا رسول اللہ، آپ بھرے مجمع میں او دور کونے میں کوئی بیٹھا ہو آپ اسے بھی دیکھتے ہیں، لیکن یہ نزدیک آیا آپ نے اسے بھی نہیں دیکھا۔ سمجھیے سیرت مصطفیٰ کو، سمجھیے تربیت مصطفیٰ کو۔ اب خلق عظیم کا معجزہ تو آپ نے سن لیا، وہ جو محفل میں بیٹھے، حسین اور شاداب شماعتوں کی نظر دوسرا جملہ کرنے لگا ہوں، وہ جو محفل میں بیٹھے تو ہر ایک کو اپنی نگاہوں سے بہرمند کرتا ہے۔ کوئی ایسا نہیں جو یہ کہہ سکے کہ رسول نے آج مجھے نہیں دیکھا، میں رسول کی مجلس میں گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ خلیفہ اول نے روایت کو نقل کیا، مسلمانوں کے بنائے ہوئے خلیفہ اول نے یہ جملہ کہا کہ جب محفل میں علی آتے تھے تو پھر نبی کسی کو نہ دیکھتے تھے، فقط علی کو دیکھتے تھے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، بڑی توجہ۔ دیکھیے دو الگ الگ منظر آ گئے، ایک میں یہ ہے کہ نبی ہر ایک کو دیکھتے تھے، اب یہ روایت آ گئی کہ جب علی آتے تھے تو نبی فقط علی کو دیکھتے تھے۔ سوال تو بنے گا نا، وہ جو نبی کی نگاہوں سے بہرمند ہونے والے صحابہ کرام تھے جو دیکھتے تھے نبی ہر ایک کو دیکھتے ہیں، لیکن جیسے ہی علی آئے تو اب نبی کی نگاہیں سمٹ گئیں فقط علی کی طرف۔ یہ کیا ہو رہی ہے؟ میرے ساتھ ساتھ چلیے گا، موضوع سے مربوط رہے گا۔ یہ تربیت مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ اپنے چاہنے والوں کی تربیت کر رہے ہیں۔ جب علی آ جائیں تو فقط، بہت بڑا پیغام ہے، بہت بڑا پیغام، بہت بڑا جملہ، جب علی کی بات آ جائے تو پھر کسی اور کی بات نہ کرنا، اپنی نگاہوں کو موڑ لینا ذکر علی کی طرف۔ علی کی بات ہو رہی ہے، نبی بھی علی کو دیکھ رہے ہیں۔ یا رسول اللہ، جب علی آتے ہیں تو آپ علی کو کیوں دیکھتے ہیں؟ جواب آپ سب کے ذہن میں، سب مجلسوں میں بیٹھنے والے لوگ، نبی نے کیا فرمایا؟ النظر الی وجہ علی عبادہ۔ توجہ چاہ رہا ہوں، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ بڑی توجہ، علی کے چہرے کو دیکھنا۔ میں رک کر یہاں پہ تھوڑا سا آپ کا وقت لوں گا تاکہ ایک بڑی بات آج اپنے سننے والوں کے سامنے واضح کر دوں۔ مقام مصطفیٰ، میں عقیدہ پڑھ رہا ہوں، مقام مصطفیٰ 100%، 1000% بلند ہے مقام علی ابن ابی طالب سے۔ ہم سب کے سب جتنے یہاں بیٹھے اور دنیا بھر کے شیعیان حیدر قرار رسول کو افضل سمجھتے ہیں علی سے، سب کا یہی عقیدہ ہے۔ یا رسول اللہ، میں ایک چھوٹا سا طالب علم مدرسے میں بیٹھ کے پڑھ رہا ہوں،
خوشی مجھے یہ ہے کہ سننے والے بھی زیادہ تر طلاب کرام ہیں، افاضل یہاں موجود ہیں، میرے دوست احباب موجود ہیں، گزشتہ سال کی سماعتیں کافی چہرے میں دیکھ رہا ہوں موجود ہے۔ یا رسول اللہ طالب علمانہ سوال ہے، یا رسول اللہ نادان ہوں، اگر نادانی کی ہے تو بخش دیجیے گا، سوال چھوٹا سا ہے۔ یا رسول اللہ آپ بڑے ہیں، آپ علی کے بھی مولا ہیں، آپ علی کی بھی سید و سردار ہیں، آپ علی کو منزلت دینے والے، آپ علی کو مقام دینے والے، آپ علی کو بڑھانے والے، آپ علی کو لے کر چلنے والے۔ علی نے شرف محسوس کیا یہ کہتے ہوئے میں نبی کے ساتھ ویسے چلتا تھا جیسے اونٹنی کے ساتھ اونٹنی کا بچہ چلتا ہے، نبی اپنی گود میں مجھے اٹھاتے تھے، نبی مجھے پیار کرتے تھے، نبی مجھے لے لے کے آگے جاتے تھے۔ یا رسول اللہ وہ علی جو اتنا قریب تھا، وہ علی جو آپ کو اتنا پیارا تھا، لیکن وہ علی خود یہ کہتا تھا میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں، اللہ اکبر۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے آپ ہیں، کوئی رد نہیں کرتا، آپ کی بات وہی ہے، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، النظر الى وجه الرسول عبادت، النظر الى وجه محمد عبادت، محمد کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت۔ یہ کیوں کہا کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت؟ تو شاید جواب یہی آئے کہ سن لو اے طالب علم، مجھے تو دیکھنے والے بہت سے وہ بھی تھے جو منافق بن کے گھوم رہے تھے، دل میں علی کا بغض تھا، مجھے دیکھتے تھے، میں نے علی کے چہرے کو عبادت دیکھنا اس لیے قرار دیا، منافق مر جائے گا علی کا چہرہ نہیں دیکھے گا۔ میں چاہتا ہی نہیں کہ منافق شریک عبادت ہو جائے۔ توجہات ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیکھیے توجہات ہیں یا نہیں ہے؟ منافق تو علی کے چہرے کو کبھی نہیں دیکھے گا، لیکن وہ رسول کا چہرہ دیکھ رہا ہے۔ اب یہ اس کی منافقت اسی میں ہے، لیکن ذکر علی ایسا منجلی ہے، اللہ اکبر۔ ابو طالب کے چہرے کا اللہ اکبر کہ علی کو دیکھتے ہیں تو انہیں موت آتی ہے۔ علی کا چہرہ دیکھنا گوارا، کیا پالیسی ہے، کیا تربیت ہے۔ جنہیں علی کا چہرہ دیکھنا گوارا نہیں، میں جملہ ریپیٹ کر رہا ہوں، جنہیں علی کا چہرہ دیکھنا گوارا نہیں، نبی نے انہی کے سامنے کہا النظر الی وجہ علی عبادت۔ بہت توجہ چاہ رہا ہوں، پیغام ہے، پورا پیغام۔ جن کو علی کا چہرہ دیکھنا پسند نہیں تھا، نبی نے انہی کے سامنے کہا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ اب کیا مطلب ہے عبادت سے علی کے چہرے کو دیکھنا؟ علماء تشریف فرما ہے، طلاب تشریف فرما ہے، میں سب سے چھوٹی، سب سے آسان، عام فہم تعریف، اب ظاہر ہے وہ مدرسے کی دقتیں اور حوزے کی دقتیں تو یہاں کرنے نہیں بیٹھا ہوں میں، لیکن ایک عامیانہ سی تعریف بات ہر ایک کو سمجھ میں آ جائے۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت کہتے ہیں اس عمل کو جس سے انسان اللہ کے قریب ہو جائے۔ یہ تعریف محفوظ کر لیجیے، عبادت کسے کہتے ہیں؟ وہ عمل جس سے انسان، آپ نے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے کیا کیا آپ نے؟ قربتاً، یہ عمل عبادی ہے جس سے انسان اللہ کے قریب ہو جائے، جس سے اجر الہی کی امید رکھے، اللہ کے قریب ہونے کی امید رکھے، میں اللہ کے نزدیک ہو جائے، وہ عبادت ہے۔ درود عبادت ہے، کیا مطلب؟ آپ درود پڑھیں گے اللہ کے قریب ہو جائیں گے۔ آل محمد سے محبت عبادت ہے، کیا مطلب؟ آل محمد سے محبت انسان جتنی کرتا جائے گا اللہ سے قریب ہوتا جائے گا۔ آل محمد کے دشمنوں سے نفرت عبادت ہے، جتنے آل محمد کے دشمنوں کا بغض آپ کے دل میں بڑھتا جائے گا آپ اللہ کے قریب سے قریب تر ہوتے جائیں گے۔ زیارت عاشورہ میں ہے یا نہیں ہے؟ اللہم انی اتقرب الیک، بالولایا بھی ہے اور بالبراء بھی ہے، محبت کے ذریعے بھی تجھ سے قریب اور دشمنی کے ذریعے بھی تجھ سے قریب۔ یہ ساری کی ساری کیا ہے؟ عبادتیں ہیں۔ عجیب یہ ہے، جملہ ضائع نہ کیجئے گا، عجیب یہ ہے، جس مسجد میں نبی بیٹھ کر علی کو دیکھ رہے تھے اور پوچھنے والے نے کسی اور کے متعلق نہیں پوچھا، نبی کے بارے میں پوچھا، یا نبی اللہ آپ کیوں دیکھ رہے ہیں؟ توجہ توجہ توجہ، یا رسول اللہ آپ کیوں دیکھ رہے ہیں علی کو مسلسل؟ تو نبی نے کہا تھا النظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ آغاز عبادت نبی نے کیا ہے، یعنی نبی کہنا یہ چاہ رہے ہیں میں بھی علی کا چہرہ دیکھتا جاتا ہوں اور رب سے قریب تر ہوتا جاتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دلیلیں سینکڑوں ہیں۔ اگر آپ کہیں گے بھئی آپ نے خطرناک بات کر دی، بڑی بات کر دی، کیا مطلب اس کا؟ مصطفیٰ کو آپ قریب کر رہے ہیں اللہ کی علی کی وجہ سے؟ بالکل، کیوں نہیں، 100%۔ کتنی ایسی روایتیں ہیں وہ پھر انشاءاللہ آنے والی مجلسوں میں عرض کروں گا۔
کہ مصطفیٰ دعا مانگ رہے ہیں علی کے صدقے میں، اللہم بحق علی ابن ابی طالب، تو جس کا اتنا بھرم ہو اللہ اکبر کہ مصطفیٰ جس کا وسیلہ بنا کے دعا مانگے، اور عبادت سے بھی محبت اتنی ہے، یہ مصطفیٰ صلوات اللہ وسلامہ علیہ کے جملے، اللہم لا تمتنی حتی ترینی علیہ، بار الہ مجھ مصطفیٰ کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک ایک اور مرتبہ علی کی زیارت نہ کر لوں۔ علی کا چہرہ یہ ساری کی ساری تربیت ہے، یہ سب کا سب تربیت ہے۔ جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر کے آج کی گفتگو کو مکمل کروں گا، ایک بلند ترین صلوات پڑھ دیجیے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیکھیے پہلی مجلس ہے، بس آخری جملہ مجلس کا، زحمت تمام ہو گئی، ہم نے کوتاہی کی، ہم نے تقصیر کے دامن کو تھاما تب جب ہم نے محبت اہل بیت کو اپنے بچوں میں پروان نہیں چڑھایا۔ یہ کام کرنے کی چیز ہے، اس پہ وقت لگانا ہوگا، اس پہ آپ کو فوکس کرنا ہوگا کہ بچوں کو لے کر آئیں، مجلس میں بٹھائیں، اپنے ساتھ، میرے ساتھ بیٹھو۔ باپ کو دیکھے گا باپ کیسے مجلس میں رو رہا ہے، بیٹا بھی گریا کرے گا، بیٹے کو ذکر سے محبت ہوگی۔ آج اگر جوان بڑی تعداد میں مجلسوں سے باہر کھڑے ہوتے ہیں مختلف مقامات پر، اس میں میں اور آپ قصوروار ہیں۔ اچھا یہ ہوگا کہ ہم پہلے سے اپنی غلطی کا ادراک کر کے اس پہ کام کرنا شروع کر دیں، محبت اہل بیت کو پروان چڑھائیں، ایسے خطبہ کو بلائیے جو محبت اہل بیت کو پروان چڑھائیں۔ آج اگر مجلسوں میں لوگوں کی تعداد کم ہوئی ہے کسی بھی وجہ سے، اس میں ایک غلطی ہماری ہے کہ ہم نے اس محبت اہل بیت کے جلوے لوگوں کو نہیں دکھائے، اس محبت اہل بیت کی عظمت بیان وہ یاد کریں۔ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے کیا حسین لمحے ہوتے تھے جب گھر میں مجلس ہوتی تھی، سارا سال انتظار ہوتا تھا ہمارے گھر میں سالانہ مجلس ہوگی، اور اس کے بعد کیا ہوگا، اماں ساری رات بیٹھ کے تبرک بنائیں گی۔ میں اپنا بتا رہا ہوں آپ کو، اخبار بازار سے لاتے تھے، دھاگے خرید کے لاتے تھے، اخبار میں وہ روٹی کے اندر اماں کباب بناتی تھی، ہم لوگ پیک کرتے تھے، اخبار پیک ہو رہے کھڑے ہو کے تقسیم کرتے تھے، اس کو انجوائے کرتے تھے، سارا سال انتظار کرتے تھے۔ آج کیا ہے، فون کیا، ہاں بھائی آرڈر دے دو، دیگ آ گئی، کہانی ختم۔ وہ بچے کو جو محبت اہل بیت کے لیے زحمت دینی تھی ہم نے نہیں دی، زحمتیں ساری ختم کر دی، فون پہ بات ہوگی، کہانی ختم۔ اس کو کیا معلوم کہ محبت اہل بیت کے لیے جب انسان زحمتیں کرتا ہے، کام کرتا ہے، اس کا لطف کیا ہے، مزہ کیا ہے۔ یہ مزہ اسی کو آئے گا جس نے کام کیا ہوگا۔ کیسے لوگ دوڑتے تھے، خدا آپ لوگوں کو سلامت رکھے جو شب اول موجود ہیں، ورنہ بہت سارے وہ تیسری کو آئیں گے، بہت سارے پانچویں سے آنا شروع ہوں گے، بہت سارے ساتویں سے آنا شروع ہوں گے۔ خدا آپ لوگوں کو محفوظ رکھے، سلامت رکھے جو شب اول یہاں موجود ہیں۔ یہ اہل بیت علیہم السلام، یہ امام زمانہ سلام اللہ علیہ کی دی ہوئی توفیق خاص ہے کہ آج میں اور آپ یہاں موجود ہیں۔ اگر سرکار صاحب الامر کی عنایت نہ ہوتی، خدا کی قسم ہم میں سے کوئی بھی یہاں موجود نہ ہوتا۔ آج مولانا نے کرم کیا، یہاں موجود ہیں، یہ کس لیے موجود ہیں آپ؟ ہم جنت کمانے بیٹھے ہیں۔ یہ ذاکر کا جملہ نہیں ہے، یہ مولوی کا جملہ نہیں ہے، یہ خطیب کا جملہ نہیں ہے، یہ خود حسین ابن علی نے کہا، من دمعت عیناہ فینا دمعتن او قطرت عیناہ فینا قطرتن آتاہ اللہ الجنہ۔ یہ روایت کس نے نقل کی؟ امام کعبہ شیخ حرم مکی حافظ محب الدین طبری نے کتاب ذخائر العقبہ میں، جس کی آنکھ سے ہمارے غم میں آنسو نکلا، مولا حسین فرما رہے ہیں ایک قطرہ کیوں نہ نکلا ہو، اللہ اسے جنت دے گا، اللہ اسے جنت دے گا، آتاہ اللہ الجنہ۔ اللہ آنسوؤں کے بدلے جنت دے رہا ہے۔ لینے والے کون ہیں؟ آ جائیں۔ رونے والے کون ہیں؟ آ جائیں۔ من بکا او ابکا او تباکا وجبت لہ الجنہ، جو روئے یا کسی کو رولائے یا رونا نہ آ رہا ہو تو رونے کی کوشش کرے۔ صاحب غور سے سنتے ہیں، میں سنوں یہ خطیب کیا کہہ رہا ہے، اس کو کہتے ہیں کوشش کرنا۔
جو محنت کرے گریہ کرنے کے لیے، جو خطیب کو غور سے سنے کہ میرے آنسو نکل آئے، آنسو نہ بھی نکلے، حسین اتنا کریم ہے پھر بھی جنت دے دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ تباکہ کا معنی میں نے انتہائی احتیاط کے ساتھ کیا ہے، جو محنت، تکلف والا معنی، جو محنت کرے، جو کوشش کرے آنسو لانے کی۔ ابن شبیب ان کنت باکیا لشیء فابک للحسین، اے شبیب کے بیٹے، تمہیں کسی بھی چیز کے لیے رونا ہو تو تم حسین کے لیے گریہ کرنا، غم حسین میں گریہ کرنا۔ باپ دنیا سے چلا گیا، باپ کو رونا ہے، حسین کو رو۔ ماں دنیا سے چلی گئی، ماں کو رونا ہے۔ یہ لشیء ان کے مصادیق ہیں سارے۔ بھائی دنیا سے چلا گیا، بھائی کو رونا ہے، حسین کے لیے گریہ کرو۔ دوست، احباب، اقربا، اعزاء، کوئی بھی دنیا سے جائے، سب کے غم کو چھوڑ کے حسین کے غم میں گریہ کرو۔ یہ آنسو نجات کا باعث ہے، یہ آنسو معرفت بڑھا دیں گے۔ خدائن ہمارے ماتمی نوجوانوں کو سلامت رکھے جو نام حسین سنتے ہیں اور آنکھ میں آنسو آ جاتا ہے۔ آیت اللہ ہادی میلانی رحمۃ اللہ علیہ، مشہور و معروف واقعہ ہے، یہ ہر سال میں استقبال محرم کی مجالس میں، یہ شب اول کی مجلس میں پڑھتا ہوں یہ، تاکہ اس آنسو کی قیمت کا اندازہ ہو سکے کہ ہمارے علماء اعلام، مراجع کرام اس آنسو کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ آیت اللہ ہادی میلانی نجف اشرف کے پڑھے ہوئے بزرگ علماء میں سے تھے، مشہد میں دفن ہے، واپس مشہد لوٹے۔ آیت اللہ طباطبائی صاحب تفسیر المیزان جیسے لوگ ان کا احترام کرتے تھے۔ نجف اشرف کے سارے بڑے علماء جس بندے کا احترام کرے، ہادی میلانی کوئی چھوٹی شخصیت نہیں، بہت بڑی شخصیت ہے۔ انہوں نے ایک دن اپنے مکتب کے خادم سے کہا جاؤ مشہد میں دیکھو جتنی ماتمی انجمنیں ہیں، جتنی ماتمی سنگتیں ہیں، ان میں جا کے ڈھونڈو کون سے جوان ایسے ہیں جو حسین کے لیے زیادہ تڑپتے ہیں، جو نام حسین آتا ہے تو مچلنے لگتے ہیں، جن کی آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے، گریہ کرنے لگتے ہیں، زیادہ شدت سے ماتم کرتے ہیں۔ خادم کہتا ہے میں گیا 10-15 انجمنیں میں نے دیکھی، سنگتیں دیکھی، وہاں سے جو جوان سمجھ میں آئے کہ یہ حسین کے لیے زیادہ تڑپ رہے ہیں، ان کو لے کر کہ قبلہ بلا رہے ہیں، مرز وقت وہ سارے دوڑے دوڑے آ گئے، قبلہ بلا رہے ہیں۔ کہہ رہے قبلہ نے سب کو باہر بیرونی میں بٹھایا اپنی مکتب میں اور کہا کہ ایک ایک کر کے میرے پاس بھیجتے جاؤ۔ کہتے ہیں میں نے پہلے جوان کو اندر کمرے میں داخل کیا، یہ 5-7 منٹ میں جب واپس آیا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، بڑا تڑپ تڑپ کے رو رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں دوسرے کو بھیجا، یہ واپس آیا تو یہ بھی گریہ کر رہا تھا۔ تیسرا گیا، تیسرا بھی روتے آیا۔ میں خادم بھی کہہ رہا مجھے تجسس ہوا کہ یہ چکر کیا ہے، جو جا رہا ہے روتے ہوئے آ رہا ہے۔ تو کہہ رہے میں دروازے کی اوٹ سے، ہلکا سا دروازہ کھلا ہوا ہے، وہاں سے دیکھنے لگا یہ ہو کیا رہا ہے۔ چوتھا جوان اندر گیا، قبلہ کے سامنے جا کے بیٹھا، السلام علیکم وعلیکم السلام۔ قبلہ نے بیٹھتے ساتھ ہی سوال کیا حسین کے ماتمی ہو، حسین سے محبت کرتے ہو؟ کہنے لگا جی قبلہ میں حسین ابن علی سے محبت کرتا ہوں، میں سید الشہداء سے محبت کرتا ہوں۔ دوسری مرتبہ قبلہ نے سوال کیا تم واقعاً حسین سے محبت کرتے ہو؟ کہنے لگا ہاں قبلہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں۔ تیسری مرتبہ آیت اللہ ہادی میلانی نے پھر پوچھا کہ تم واقعاً حسین سے محبت کرتے ہو؟ بس یہ تیسری مرتبہ کا سوال تھا، جوان بلک بلک کے رونے لگا، کہنے لگا قبلہ میرا اس دنیا میں حسین کے علاوہ کوئی نہیں۔ قبلہ اگر حسین کا ماتم نہ ہو تو میری زندگی میں ہے کیا؟ قبلہ اگر حسین کا غم نہ ہو تو میں مر جاؤں گا۔ یہ کہہ کر زار و قطار رونے لگا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ خادم یہ کہتا ہے میں نے دیکھا جیسے ہی جوان رویا، قبلہ نے ہاتھ آگے بڑھائے، اس کے آنسو صاف کیے، اپنے پہلو سے کفن نکالا اور کفن پہ آنسو مل کے کہنے لگے یہ آنسو عزاداروں کے میری بخشش کروائے۔ یہ ماتمی جوان کا آنسو ہے، مرجع وقت جسے کہہ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے استاد محترم، یہ میری کم سعادتی رہی کہ میں نے کم ان سے فیض اٹھایا۔ بہرحال 3 ساڑھے 3 سال 4 سال ان کے اصول اور فقہ کے درس خارج میں جاتے رہے، زیادہ تر فقہ کے درس خارج میں، اصول میں کم جانا نصیب ہوا موقع۔ آیت اللہ شیخ حافظ بشیر حفظہ اللہ
من کل سوء و بلا، وہ فرماتے تھے مجھے اپنے جسم پر جو ماتم کے نشان ہیں ان پہ بھروسہ ہے، یہ میری بخشش کروائیں گے۔ یہ ہمارے مراجع کرام ہیں جن کو ماتم کی، جن کو غم حسین کی، جن کو عزا کی اتنی اہمیت کا اندازہ ہے۔ اللہ اکبر، ساری کائنات جس کے غم میں روئے اسے حسین کہتے ہیں۔ اللہ کو، نبی کو چند جملوں کی زحمت ہے، فاطمہ زہرا کو سلام اللہ علیہ، حسن مجتبیٰ کو، حسین سید الشہداء کا رونا منظور نہیں، کچھ بھی ہو جائے حسین رونے نہ پائے۔ اللہ یہ نہیں چاہتا حسین روئے، نبی یہ نہیں چاہتے حسین روئے، فاطمہ زہرا یہ نہیں چاہتی حسین روئے، حسن مجتبیٰ یہ نہیں چاہتے حسین روئے، علی مرتضیٰ یہ نہیں چاہتے حسین روئے، حسین رونے نہ پائے۔ بچپنے میں کم سنی کی ادا میں بھی نبی اپنے حجرے سے نکلے، معجم طبرانی کبیر میں روایت موجود ہے، تاریخ دمشق میں، مدینہ دمشق میں روایت موجود ہے، اور دیگر بڑی بڑی اہل سنت کی کتابوں میں حدیث موجود ہے۔ اپنے حجرے سے باہر نکل کے کسی کام سے جا رہے تھے، حجرہ زہرا کے قریب سے گزرے سلام اللہ علیہ، تو حسین ابن علی کے رونے کی آواز آئی۔ گلی ہے، کوچہ ہے، کوچے سے پکار کے نبی نے کہا یا فاطمہ اما تعلمی ان بکاءہ یؤذینی، فاطمہ تمہیں نہیں معلوم حسین روتا ہے تو میں تڑپتا ہوں؟ کسی کام سے جا رہے تھے، حسین رونے نہ پائے، حسین گریہ نہ کرے۔ حسین کا جب وقت ولادت قریب تھا، اللہ اکبر، ولادت نورانی ہے حسین ابن علی، نبی حجرہ زہرا میں داخل ہوئے، دیکھا زہرا بلک بلک کی گریہ کر رہی ہیں۔ بیٹے کیوں گریہ کر رہی ہو؟ کہا بابا جس بچے کا نور میرے بطن اطہر میں ہے وہ مسلسل رو رو کے کہتا ہے یا اماہ انا الغریب و انا العطشان، مجھ سے حسین کا رونا برداشت نہیں ہو رہا، مجھ سے حسین کی پکار برداشت نہیں ہو رہی، اس لیے رو رہی ہوں۔ حسین ابن علی رو رہے ہیں، حسن مجتبیٰ کے سامنے تشت ہے، جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے گر رہے۔ یا ابا عبداللہ آپ گریہ نہ کریں، لا یومک یومک یا ابا عبداللہ، آپ گریہ نہ کریں، آپ روتے ہیں تو رسول اللہ روتے ہیں، ماں فاطمہ زہرا روتی ہے۔ شب 21 ماہ رمضان، امیر کائنات کا سر اقدس 2 ٹکڑوں میں تھا، تقسیم ہوا تھا، حسین نے رونا شروع کیا تو امیر کائنات نے کہا حسین تم نہ رو، خدیجہ کبریٰ رو رہی ہیں، ابھی فاطمہ زہرا رو رہی ہیں، حسین گریہ نہ کریں۔ یہ تو گھر والے ہیں، اللہ اکبر، آخری روایت، اللہ کو حسین کا رونا منظور نہیں۔ روایت مشہور و معروف کتب معتبرہ سے علامہ مجلسی نے نقل کیا، اللہ اکبر، مسجد نبوی میں ایک تاجر نے ایک ہرنی کا بچہ حسن مجتبیٰ کو ہدیہ کیا، جیسے ہی ہدیہ کیا حسین ابن علی نے کہا نانا مجھے بھی ایسا ہی ہرنی کا بچہ چاہیے۔ 1 سے 2 مرتبہ حسین نے کہا تھا نانا مجھے بھی ایسا ہی بچہ چاہیے۔ لوگوں نے دیکھا مسجد کے دروازے سے ایک ہرنی بالکل ویسا ہی بچہ لیے مسجد میں داخل ہوئی۔ بہار میں پوری تفصیل سے روایت موجود ہے۔ مسجد نبوی میں چیخیں بلند ہو گئی، آہو بکا، کوہرام مچ گیا، لوگ گریہ کر رہے ہیں، یا رسول اللہ یہ ماجرا کیا ہے؟ حسین نے 2 مرتبہ کہا نانا مجھے بھی ایسا بچہ چاہیے۔ میں رک کر جملہ عرض کر رہا ہوں، یہ حسین پر ماؤں کا اپنے بچوں کو قربان کرنا صرف انسانوں میں نہیں ہے، یہ جانوروں میں بھی ہے۔ ماں ہے ہرنی، ماں ہے اپنے بچے کو لے کر، یا رسول اللہ یا رسول اللہ یہ ماجرا کیا ہے؟ ماں اپنے بچے کو خود لے کر آ رہی ہے، اجرکم علی اللہ، ہر آنکھ میں آنسو ہوں گے انشاءاللہ۔ نبی نے کہا کہ میں جواب نہیں دوں گا، ہرنی سے پوچھو۔ ایک شخص آگے بڑھا، ہرنی سے پوچھا کہ ماجرا کیا ہے؟ ہرنی بے زبان فصیح گویا ہوئی۔ اب جو احمق لوگ ہیں نادان ان کو سمجھ میں نہیں آتا، بھائی جس نبی کے ہاتھوں پہ
پتھر کلمہ پڑھ سکتے ہیں تو اس کے محضر میں جانور اگر بات کرے تو تعجب مت کرو۔ ہرنی نبی کے کہنے کے بعد بزبان فصیح عربی گویا ہوئی، کہنے لگی میرے 2 بچے تھے، ایک کو شکاری شکار کر کے لے گیا، یہ دونوں جڑواں بچے تھے، ایک شکل ایک شمائل ایک جیسی خوبصورتی، میں خوش تھی، چلو ایک بچہ تو میرے پاس ہے، اس کے ساتھ جی لوں گی، خوش رہوں گی۔ لیکن جیسے ہی حسین نے کہا کہ نانا مجھے بھی ایسا ہی بچہ چاہیے، اور وہ تھا میرے پاس، اللہ کی آواز آئی، اے ہرنی اپنے بچے کو فوراً لے جا، میرا حسین رونے نہ پائے، میرا حسین گریہ نہ کرے، لے جا اپنے بچے کو، ورنہ میں بھیڑیے کو مسلط کروں گا، تجھے بھی کھا جائے گا، تیرے بچے کو بھی کھا جائے گا۔ دوڑی ہرنی اپنا بچہ لیے کہ حسین رونے نہ پائے۔ جملہ عزاداروں کی نظر کر رہا ہوں، وہ حسین جس کا رونا اللہ کو منظور نہیں، جس کا رونا رسول کو منظور نہیں، جس کا رونا فاطمہ زہرا، علی مرتضی، حسن مجتبیٰ کسی کو گوارا نہیں، وہ کربلا کے میدان میں بے کسی کے عالم میں کھڑا کہہ رہا تھا، انا قتیل العبرات، میں وہ حسین جسے رولا رولا کے مارا گیا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، میں وہ حسین جسے رولا رولا کے مارا گیا۔ آخری جملہ زحمت تمام کر رہا ہوں، ساری کائنات غم حسین میں رو رہی ہے، جانتے ہیں یہ آخری جملہ ہے، بس ختم ہو گئی مجلس، پڑھ دیے میرے مصائب جو آج کی شب پڑھنے تھے۔ استقبال محرم ہے، کوشش کریں 10 دنوں میں زیادہ ہنسی مذاق نہ ہو، مسلسل چہرے پہ سوگواری کے آثار نمایاں رہے، اشک چہرے سے جاری رہے، مجلسوں میں بیٹھے، عزاداری میں بیٹھے۔ یہ جو آنسو ابھی آج کی رات ہماری آنکھ میں ہے، روایت میں ہے، یہ ہوتا کیا ہے؟ ادھر اعلان ہوتا ہے محرم کا چاند نظر آ گیا، آج شب اول محرم ہے، محسوس کیا ہے دل تڑپنے لگتا ہے، محسوس کیا ہے بڑے بوڑھوں کی آنکھوں سے انا للہ و انا الیہ راجعون آنسو بہنے لگتے ہیں، دیکھا ہے کہ فوراً انسان سارے کام چھوڑ کے کہتا ہے بھاگو بھاگو عزا خانے کی طرف بھاگو، چلو چلو امام باڑے کی یہ شیعہ علی ابن ابی طالب کی روح تڑپتی کیوں ہے؟ یہ بے قراری کا احساس ہوتا کیوں ہے؟ صادق آل محمد نے جملہ ارشاد فرمایا کہ تمہاری بے قراری کی وجہ یہ ہے کہ جیسے ہی محرم کی پہلی رات آتی ہے، اللہ حسین کی وہ قمیص جو جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی ہے، جو خون میں غلطیدہ ہے، عرش پر لٹکا دیتا ہے۔ حسین کی ماں جب اس قمیص کو دیکھتی ہے تو ایک چیخ مارتی ہے، ہائے میرا حسین! ادھر زہرا کی چیخ بلند ہوتی ہے، ساری کائنات میں ایک غم کی لہر دوڑتی ہے، شیعہ دوڑتے ہیں عزا خانوں کو، چلو چلو غم حسین منا۔